اللہ کے ہاں کچھ لوگ بہت زیادہ پروٹوکول کے حامل ہیں، یعنی پیغمبروں کے علاوہ، یعنی یہ لوگ پیغمبر تو نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی اپنی اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ قیمتی ہوں گے، چونکہ یہ لوگ اللہ کے ہاں بہت زیادہ ویلیو رکھتے ہیں، لہٰذا اللہ نے ان لوگوں کے لیے ایک اسپیشل جنت تیار کر رکھی ہے۔ اس جنت میں ان لوگوں کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ حدیث سنیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت عدن لا يدخل فيها الا الانبیاء والشهداء والصدیقون وفيها ما لم يره احد ولا خطر على قلب بشر۔ ترجمہ اس کا ہے، جنت عدن، جو کہ جنت کے بہت سے اقسام ہم نے بیان کیے ہیں، یعنی بہت سے جنتیں ہیں، ان میں ایک ہے جنت عدن۔ جنت عدن میں صرف انبیاء کرام، شہداء اور حضرات صدیقین داخل ہوں گے۔ اس جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو کسی شخص نے نہیں دیکھا اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کا خیال گزرا ہوگا۔ حدیث سے صاف ظاہر ہے، تین قسم کے لوگوں کے لیے یہ جنت اللہ پاک نے تیار کر رکھی ہے۔ وہ تین لوگ کون ہیں؟ انبیاء کرام جو گاڈ گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پہ شہداء، اور تیسری نمبر پر صدیقین۔ اور یہ حدیث مسند احمد، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، بہیقی اور اس طرح طبرانی، بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ شہید کا ہم نے پروٹوکول دیکھا، اس سے پہلے والی حدیث میں کچھ اور اس کے پروٹوکولز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید کے لیے 6 انعامات ہیں۔ خون کے پہلے قطرے کی گرتی ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، یعنی جب یہ شہید ہو رہا ہوتا ہے اسی وقت اس کو ایمان کی پوشاک پہنا دی جاتی ہے، اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ کے وقت امن میں ہوگا، اس کے تاج کا ایک موتی دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے، اس کی شادی 72 یعنی 72 حور عین سے کی جائے گی، اور اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور ان کو اس کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، اور یہ مجمع الزوائد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور تذکرۃ القرطبہ میں بھی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں جو کہ حضرت ابو درداء سے منقول ہے۔ حدیث کچھ اس طرح ہے، ینزل اللہ تعالی فی الساعۃ الثانیہ من اللیل الی عدن، اور اس طرح یہ ایک لمبی حدیث ہے۔ ترجمہ اس کا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر رات کی دوسری گھڑی میں جنت عدن کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ یہ جنت عدن اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایسا گھر ہے جس کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے وہم و گمان میں آیا ہے، یہ اس کا مسکن ہے، یعنی اللہ کا، اور اس کے ساتھ انسانوں میں سے کوئی نہیں رہ سکتا سوائے 3 قسم کے حضرات کی، نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء۔ یہ حدیث طبرانی میں بھی ہے، مجمع الزوائد میں بھی ہے، اور اس طرح اور کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اب مختلف احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ جنت عدن ایک اسپیشل جنت ہے، اور ان میں اللہ کے علاوہ 3 قسم کے لوگ رہیں گے۔ ایک نمبر پہ جو ہے وہ پیغمبر، تو یہ لوگ جو ہے ان کو اللہ نے چنا ہوتا ہے، اس لیے یہ گاڈ گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کے ہاں یعنی مقرب ترین لوگ ہوتے ہیں یہ۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں شہداء،
یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، خود قتل ہوتے ہیں، دوسرے دشمن کافروں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ اچھا، صدیق کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ یہ بلا چوچرا پیغمبروں پہ ایمان لاتے ہیں اور اس میں کوئی تردد اور شک نہیں ہوتا۔ دوسری جو تعریف کی گئی ہے صدیق کی، ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ ہم گنہگاروں کو صدیقین اور شہداؤں میں سے شامل کر دیں، آمین۔